وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق. وَلَقَدْ، لا کس لیے یہاں؟ تاکید کے لیے. یہ کون سا لام ہے؟ لام تاکید. اور قد یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تحقیق. کیا معنی؟ یہ بھی تاکید ہی ہے. قد بھی تاکید کے لیے اور لا بھی تاکید کے لیے، یعنی تاکیدی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کوئی اہم بات ہو رہی. وَلَقَدْ یعنی سچی بات ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اخذ اللہ، اللہ نے لیا تھا. کیا لیا تھا؟ میثاق. میثاق کیا ہے؟ پختہ عہد. کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. کون سا عہد؟ آگے آ رہا ہے. وبعثنا، اور مقرر کیے ہم نے، منہم ان میں، کن میں؟ بنی اسرائیل میں. اثنی عشرہ، 12. نقیباً، نقیب. نقیب روٹ کیا ہوگا اس کا؟ نقب. نقب لگانا کیا ہوتا ہے؟ نقب کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں نقب کہتے ہیں کسی چیز کی تفتیش کرنا، کسی چیز کو سراغ لگانا، اور نقیب کہتے ہیں سراغ لگانے والے کو، تفتیش کرنے والے کو. یہ ہے لفظی معنی. ٹھیک ہے. اور یہاں نقیب سے مراد قوم کے حالات کی کھوج کرید کرنے والا، ہر ایک کی پوچھ گچھ کرنے والا، ہر ایک کی خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی ہے. یہ کون کرتا ہے جو ہر ایک کی خبر رکھے؟ سردار، لیڈر، ذمہ دار. ٹھیک ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھا کریں بس. نہیں، یہ کام نہیں ہوتا. نقیب کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہر چیز کا دھیان رکھے، اور ایک ایک شخص کے بارے میں وہ کیا کرے؟ خبر رکھے. تو نقیب کا پھر معنی بنتا ہے سردار یا نگران یا ذمہ دار، قوم کی بہتری کا جو ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل میں 12 نگران مقرر کیے تھے. یہ ان کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے کہ 12 لوگ ان کے اوپر اپوائنٹ کیے گئے تھے. کس لیے؟ یہ 12 کیوں کیے تھے؟ 12 چشمے، 12 قبیلے. ٹھیک ہے. ہر سبت کے اوپر ایک نقیب. کیا مقصد تھا اس کا؟ یہ کیا ذمہ داری تھی اس کی کہ وہ کیا کرے؟ جیسے اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گروپ سٹڈی جب آپ کی ہوتی ہے تو اس میں ایک ایک گروپ انچارج ہوتا ہے. اب مثلاً میں آپ میں سے ہر ایک کا سبق نہیں سن سکتی، آپ میں سے انڈیویجولی پرسنلی ہر ایک کی خبر نہیں رکھ سکتی. کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کون بیمار ہے، کون تندرست ہے، کون چھٹی کر رہا ہے، کون کس پریشانی میں، کس کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے، کس کو نہیں آ رہا. یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ گروپ انچارجز کی ذمہ داری. اور یہ تقسیم کس لیے؟ سہولت کے لیے نا. تو ان کے ہاں بھی پیغمبر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوٹے گروپس میں بانٹ کر، اسمال گروپس میں پرسنل اٹینشن اور انٹریکشن کے لیے ایک تقسیم کی گئی، تاکہ وہ ان کے اخلاقی تربیت کریں، یعنی ان کی ذمہ داری لیں. تو پھر آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک گروپ انچارج کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایز اے نگران ہی بات کر رہی ہوں نا. ہر ایک کی پڑھائی کی ذمہ دار. جیسے ایک گھر میں ایک ماں ہوتی ہے نا، تو وہ سارے بچوں پہ نظر رکھتی، کس نے پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، کس نے کھایا، کون سویا، کیا ہوا. یہ کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے، خود ذمہ دار ہو جائے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود اپنے ذمہ دار ہو جاتے. بالغ ہونے پر ہی ذمہ داری اپنے اوپر پڑ جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کی تربیت میں ایک اصول شاید میں نے آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ پہلے 7 سال کیا کرو؟ شفقت. شفقت، نہ مارو، نہ پیٹو، نہ ڈانٹو زیادہ، شفقت. اگلے 7 سال کیا کرو؟ ڈسپلن، اسٹرکٹ. کیونکہ وہ زندگی کے ایسے سال ہوتے ہیں جب ایک انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بنیاد بن رہی ہوتی زندگی کی، ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے نا انسان. یعنی ایک طرح سے اس کی میں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ 7 سال تک تو ماں کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، ہر چیز ماں سے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی میں اپنی شروع ہو جاتی، ماں کی بجائے میں آ جاتی. تو اس میں ڈسپلن سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلے 7 سال کیا کرو؟ 14 سے 21 سال تک کیا کرو؟ دوست بنو، اور باقی زندگی ان کو آزاد چھوڑو، ان کو اپنی ذمہ داری خود لینے دو. یہ ایک بہترین اصول ہے اولاد کی تربیت میں. پہلے 7 سال شفقت، اگلے 7 سال ڈسپلن، اگلے 7 سال دوستی، اور پھر اس کے بعد
چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان کے نقیب مقرر کیے گئے کہ جو ان کے ایک طرح سے دینی امور کے ذمہ دار تھے. وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ میں تمہارا مددگار ہوں. اچھا، یہ جملہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا. جی، موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھی فرمایا تھا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اور یہاں کیا فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا، کہ اتنی توجہ اللہ نے ان کے اوپر فرمائی، نبی بھیجے، نقیب مقرر کیے، اپنی مدد کا وعدہ کیا. لیکن شرط ہے کیا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے نا. اچھا، تو یہ زکوٰۃ ہے پاکیزگی کے معنوں میں. وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی، اگر تم نے زکوٰۃ دی، اگر تم ایمان لائے میرے رسولوں پر. رسل کس کی جمع ہے؟ رسول کی. تو اس میں کون کون سے رسول شامل ہیں؟ صرف بنی اسرائیل کے رسول یا اور بھی؟ سارے رسول. اگر کوئی ایک پر بھی ایمان نہ لائے تو کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم سب رسولوں یعنی انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان لانا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے، اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. وہ آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے رسول آ چکے تھے؟ کتنے آئے تھے بتائیے ذرا گن کے. ہاں، وہ پہلے رسول تھے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے. تو ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. تو جب یہ کہا جائے آمن تم برسلی، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ سارے رسولوں کو مانو گے. کسی ایک کو بھی جھٹلایا تو کیا ہوگا؟ ایمان ناقص. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی تعظیم کرو گے. ازرتمو کا جو لفظ ہے نا عین زیر، اس کا معنی ہوتا ہے عزت و احترام کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا. یعنی اس میں دو چیزیں پائی جاتی، عزت بھی پائی جاتی ہے اور مدد بھی پائی جاتی. کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلائیں تم ان کی عزت بھی کرنا اور مدد بھی کرنا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اسی لیے بعد میں الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے نا. اللہ کو قرض حسنہ دو گے اگر، اور قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ جس قرض میں کیا نہ ہو، دینے کا طریقہ بھی اچھا ہو اور دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی احسان کے درجے میں جو ہو اور واپسی کی امید نہ رکھی جائے. تو تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے. کیا مطلب کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو گے اسے اللہ اپنے ذمے کیا مانے گا؟ قرض. ایک تو یہ نا زکوٰۃ قرض نہیں ہوتا، زکوٰۃ تو حق ہوتا ہے نا. تو یہاں کیا ہے کہ ایکسٹرا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو خوبصورتی کے ساتھ احسان کے درجے میں. اور احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت کرتے وقت کیا سوچا جائے؟ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ آئے کیفیت تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض، خوبصورت قرض جس میں کوئی احسان جتانا نہ ہو. یعنی دین کے راستے میں جب تم کوئی خدمت کرو تو اس کا صلہ کس سے چاہو؟ اللہ سے چاہو، اس کو مینشن نہ کرو. کیونکہ اس میں بہت اندیشہ ہوتا ہے نا ریاکاری کا. کیونکہ جب ہم کسی بندے کو دیتے ہیں نا کچھ تو وہ واپس ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. ہوتا نا ایسے، مثلا آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تھینک یو کرے گا.
لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو کون تھینک یو کرے آپ کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ دیتے ہیں نا کسی انسان کو کوئی صدقہ خیرات، تو آپ جس کے ہاتھ میں دیں گے، جس پر خرچ کریں گے، وہ آپ کو مشکور ہوگا، سب ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، مثلا اس ڈبے میں ڈال رہے ہیں یا کہیں اور اسی طرح اللہ کی خاطر دین کی خدمت کے لیے، سربلندی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا کسی انسان پر احسان نہیں. اس کا بدلہ کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ کی تعریف نہیں کرے گا اس پر. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ شاکر علیم ہے، اللہ کو پتا ہے اور اللہ قدردانی کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرض کیا کہلائے گا؟ قرض حسنہ، جس کا صلہ آپ نے کس سے چاہا؟ اللہ سے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو پچھلے دنوں تعریف کی بات ہو رہی تھی نا، کہ جیسے ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں یا نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں کس سے چاہیے ہوتا ہے؟ یہ کس سے لینا چاہیے؟ اللہ سے. اگر کوئی بندہ ہماری تعریف نہیں کرتا، مثلاً آپ لوگ یہاں پر صفائی کرتے ہیں، تو ہر دفعہ تو کون آپ کو کہے کہ بھی بہت شکریہ، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ اللہ سے. اور پھر عام طور پہ ہوتا ہے جب دنیا کا کوئی کام آپ کرتے ہیں تو جس کے سامنے کر رہے تھے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے. دین کا کام ایک بڑا منفرد کام ہوتا ہے. اس میں عام طور پر لوگوں کو اس طرح کی شاباشیں کم ملتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا بدلہ اس کو کس سے چاہیے ہوتا ہے؟ پھر اللہ سے ہی چاہیے ہوتا ہے اور چاہنا چاہیے. تو ایسی صورت میں پھر عام طور پر جب انسان کو انسان سے کچھ نہیں ملتا، مثلاً اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ میں نے یہاں اتنی ڈونیشن دی ہے، یا میں نے اتنی یہاں صفائی کی ہے، یا میں نے اتنا کام کیا ہے اور آج تک مجھے ایک بھی اپریسیشن کا جملہ کسی نے نہیں کہا، یا میری کوئی تعریف نہیں کسی نے کی، یا مجھے کوئی شاباش نہیں دی، تو میں آئندہ نہیں یہاں کچھ کر رہا. تو یہ چیز کیا ہوگی؟ کس کو نقصان دے گی؟ کسی انسان کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ آپ کیا دعویٰ لے کر آئے تھے یہاں؟ پہلے دن یاد ہے آپ کو کیا دعویٰ لے کر آئے تھے کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں؟ میں پہلا سوال یہ پوچھتی ہوتی ہوں آنے والوں سے ڈے 1 پہ. اگر پچھلی کاپیاں کھولیں تو اس میں لکھا ہو کہ میں ربانی بننے کے لیے، تو ربانی کس سے سب کچھ چاہتا ہے؟ سارے صلے اللہ سے چاہتا ہے. تو خصوصاً دین کے کام میں بندوں سے توقع نہیں رکھنی، کیونکہ جو بھی کوئی بندہ شریک ہے اس کام میں وہ بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی، سب اپنے لیے کر رہے ہیں. اب اگر میں آپ سے توقع رکھ بیٹھوں کہ آپ روز میری تعریف کیا کریں، یا میں اٹھوں تو روز میرا شکریہ ادا کیا کریں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میں پھر کل چھٹی کروں گی، تو ایسے کام چلے گا؟ ایسے نہیں کام چلتے. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان اس نیکی کے کام میں کسی انسان سے توقع رکھ بیٹھے کہ وہ ہمیں صلہ دے، اس کا شاباش دے یا تعریف کرے تو ہم آگے چلیں گے. کیونکہ جو دنیاوی کام ہوتے ہیں نا، مثلاً آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، کسی اسکول میں کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پر، تو اس میں عموماً یہ ہوتے ہیں کہ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں. یا تو آپ کو جواب میں پے مل جاتی ہے، یا پے نہیں ملتی، آپ والنٹیئر کر رہے ہیں تو جواب میں آپ کو شکریہ کے خط مل جائیں گے، یا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یا کچھ اور چیزیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ وقتی طور پر انسان کی ایک بڑی سیٹسفیکشن ہو جاتی. لیکن جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھتے کوئی تعریف ہی یہاں نہیں کرتا اور شاباشی کوئی نہیں کہہ رہا. تو اس میں پھر عموماً لوگ صرف وہ چلتے ہیں جو اولو العزم ہوتے ہیں، جو ہمت والے ہوتے ہیں. کچے پکے لوگ نہیں اس میں شامل ہو سکتے. وہ اتنا دل بڑا رکھتے ہی نہیں کہ وہ ہر حال میں کام کرنے کو تیار ہوں. وہ انصار کا ابھی میں انشاءاللہ مینشن کروں گی، کیونکہ یہ نقیبوں کی جہاں بات ہوئی نا، تو یہ 12 نقیب بنی اسرائیل کے تھے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انصار نے، 70 مرد تھے نا اور 2 عورتیں تھیں، ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. تو وہ جو 12 نقیب تھے، ان سے جو آپ نے اطاعت کا وعدہ لیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم تیار ہیں کرنے کو. انہی لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدلی تھی. کچھ تاریخ ساز ہوتے ہیں اور کچھ خود ساز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ تاریخ ساز، جو تاریخ کو بدل دیتے ہیں، جو زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں. یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر تعریف
اور ہر چیز سے اوپر اٹھ کے کام کریں، ہر صلے کی توقع چھوڑ دیں. اور جو خود ساز ہوتے ہیں، یعنی سیلف میڈ کا کانسیپٹ بہت ہے نا ہمارے ہاں، خود ساز، اپنے آپ کو بنانا، خود کو نمایاں کرنا، اپنی تعریف کرنا یا چاہنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتی طور پر تو آپ جو کوئی تعریف مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے تو آپ کام کرتے ہیں، نہ ملے تو آپ ڈسہارٹ ہونے لگتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے، دین کا کام صرف ان لوگوں کے ہاتھوں انجام پاتا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا جانتے ہوں، جس میں بندوں سے کسی قسم کے صلے کی کوئی توقع ان کے دل میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا کہا، تم میرا یہ وعدہ پورا کرو گے، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تو میں کیا کروں گا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری برائیاں اور کوتاہیاں تم سے ضرور دور کر دوں گا. اس کا سب سے بڑا صلہ کیا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا اور نماز و زکوٰۃ کا، کہ انسان کی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں، انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی کتنی تاکید کے الفاظ ہیں نا، اللہ اور اکفرن، نون کی شدت بھی اور لام تاکید بھی، ضرور با ضرور، اگر آپ کہیں نا اس کو، یعنی ضرور با ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری کوتاہیوں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی بھی یہ چیز ایسے ہی ہے نا، جو بندہ کسی بڑے مشن میں لگ جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے آپ بچنا شروع ہو جاتا ہے. عملی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے مثلاً جب سے آپ نے قرآن شروع کیا تو کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹ گئی نا. اب کیا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی خیال آتا بھی تو آپ کہتے چھوڑو پرے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کریں. ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب ایک اہم چیز آپ کی زندگی میں آ گئی تو باقی ساری چیزیں غیر اہم ہو گئی، ہے نا. تو یہ قدرتی بات ہے، جو پابندی کرے گا نماز کی، جو زکوٰۃ دے گا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. عملی طور پر بھی اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف جانے کا اور یوز لیس اور بیکار قسم کی باتوں میں سر کپانے کا وقت ہی نہیں ہوگا. وہ یہ شکوے سوچتا رہے بیٹھ کے کہ اچھا فلاں نے میرے بات کا کیا جواب دیا، اور فلاں نے میرے احسان کا کیا بدلہ دیا، اور فلاں نے میری کتنی تعریف کی. وہ ان باتوں کو سوچے گا نہیں، اور اس کو یاد ہی نہیں رہے گا، وہ پھر ان چیزوں سے اٹھ جائے گا اوپر. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے کام میں جو غلطیاں ہوں گی، کیونکہ ہم سب جب چلتے ہیں تو غلطی تو ہوتی ہے نا، بھول چوک بھی ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو وہ وعدہ یہاں پورا ہو جائے گا، تمہاری خطائیں کوتاہیاں تم سے دور کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو، کہاں، جنات، جنتوں میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت ایک نہیں کئی ایک ہیں. اور ویسے بھی سورۃ الرحمن کی وہ آیت ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور 2 سے زائد کا بھی ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اتنے اچھے لوگ ہوں، جو دنیا میں صلات کی توقع نہ رکھے، ان کو تو میں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا. بہت بڑے اجر کی امید دلائی گئی ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور نیچے سے مراد زمین کے اندر نہیں، نیچے سے مراد درختوں کے نیچے یا محلات کے نیچے، یعنی اوپر سے نیچے جو ہوتا ہے نا. پیچھے میں آپ کو بتا چکی، قرآن پاک میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر آتا ہے. فمن کفر، اور جو کفر کرے، کس بات سے، اس وعدے کا انکار کرے، جو وعدہ پورا نہ کرے. بعد ذالک، اس کے بعد، اس سے مراد، ذالک سے مراد کیا ہے، میثاق، جو اس میثاق سے پھر جائے، ان 4 کاموں سے پھر جائے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، رسولوں کی مدد اور تعظیم، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا. یہ 4 کام، جو ان 4 کاموں سے پھر جائے، منکم، تم میں سے، فقط دل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. سوا کا مطلب ہے مستقیم، سواء السبیل سے کیا مراد ہے، سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کون سا ہے، جو مراد تک پہنچا دے آپ کو، اسی کو سیدھا کہتے ہیں نا. جو آپ کو جگہ پر لے جائے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو لے جائے، وہی سیدھا ہوتا ہے. سیدھے سے مراد خط مستقیم نہیں. یہ دیکھیں نا، ہم عام طور پر سیدھے راستے سے مراد کیا لیتے ہیں کہ جو بالکل سیدھی لکیر ہو. ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا ہے ہی، لیکن اصل سیدھا کیا ہے، جو آپ کو منزل تک پہنچا دے، وہ سیدھا ہوتا ہے.
مثلاً گھر سے یہاں تک آپ کہتے ہیں نا جب آتے تو میں سیدھی یہاں آئی ہوں، تو آپ سیدھی تھوڑی آئے، آپ تو اتنے موڑ کاٹ کے آئے یہاں تک، کبھی لیفٹ لیا، کبھی رائٹ لیا، کبھی سیدھے گئے، کبھی پیچھے گئے، کبھی آگے گئے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں میں سیدھی آئی ہوں؟ تو سیدھے سے مراد یہاں بالکل اسٹریٹ لائن نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ وہ رستہ جو منزل تک آپ کو پہنچا دے. اور گھر جانے کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو آپ کو گھر پہنچا دے. تو جو شخص اس میثاق کو توڑے وہ تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے، اس نے تو ایگزٹ لے لیا کہیں. دلہ دلہ ہوتا ہے راہ گم کرنا. یاد ہے ولد کا ترجمہ آپ کو کرایا تھا، گم کردہ راہ ہے، راستہ گم کر بیٹھے، راستہ بھول گئے، یعنی مقصد زندگی بھول گئے. سوا السبیل، اور سوا سوا کا لفظی معنی جو ہوتا ہے نا برابر ہوتا ہے. پیچھے پڑھ چکے کہاں پڑھا؟ سوا ان علیہم. کیا ترجمہ کیا تھا؟ برابر ہے ان پر. سوا کا کیا مطلب ہے؟ جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو، برابر ہو. تو جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو وہ کیا ہے؟ معتدل. عدل اور معتدل والی بات یہاں بھی آ جاتی ہے. متوازن، معتدل، برابر. تو سوا کا معنی درمیان میں بھی ہوتا ہے. سوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیان. درمیان کیا ہوتا ہے؟ جو دو کے بیچ میں ہو. ٹھیک ہے. ضالین اور مغضوب علیہم کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ سوا السبیل ہے، صراط مستقیم ہے. نہ ادھر کی ایگزٹ لینا نہ ادھر کی لینا ہے، بلکہ منزل کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس پہ جانا ہے. اور جو وعدہ توڑ دے اللہ سے کیا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ ایگزٹ لے لی اور رستہ بھول گیا. جس نے یہ چار کام چھوڑے وہ رستہ بھول گیا، وہ مقصد زندگی بھول گیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ دو کام تو ذاتی زندگی سے متعلق ہے، نماز، زکوٰۃ، اور دو کام کس سے متعلق ہے؟ معاشرتی زندگی سے متعلق، اجتماعی زندگی سے متعلق. سورۃ العصر کو یہاں یاد کیجیے. آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟ ذاتی زندگی. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ سوشل، ہماری جو ہے یعنی دین کو آگے پھیلانا. رسولوں کی مدد کس لیے کی جائے؟ مشن آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اللہ کو قرض حسنہ کس لیے دیا جائے؟ کہ مشن آگے بڑھے. شور واقعی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خالی نماز زکوٰۃ کافی نہیں. جنتیں لینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ہاں جی، یہ دو کام بھی کرو. جو اللہ کی طرف بلائیں ان کی مدد. اور پھر خالی نصرتموہم نہیں کہا، مدد کے ساتھ تعظیم اور احترام بھی ہے، کیونکہ جس کا احترام دل میں نہ ہو اس کی مدد ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا اور اس کے کرنے والے قابل احترام ہیں. اور پھر اللہ کو قرض حسنہ دینا، یہ حد درجے کی صداقت ہے کسی شخص کے سچا ہونے کی، کہ جو اس رستے میں بغیر صلے کے اپنا وقت مال لگاتا ہے وہی سچا ہے. تو ان کا بدلہ بھی پھر بہت اعلیٰ ہے. اور جو یہ نہ کرے، مثلاً صلاۃ چھوڑے یا زکوٰۃ چھوڑے یا دین کا کام کرنے والوں کی مدد چھوڑے یا پھر قرض حسنہ دینا چھوڑے، تو وہ گویا بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنا رستہ بھول چکا ہے. ابھی میں انشاءاللہ مینشن کروں گی کہ جو بنی اسرائیل میں 12 نقیب مقرر ہوئے تھے، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے موقع پر بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے. جو دوسری بیعت عقبہ تھی اس کے بارے میں تجلیات نبوت میں 153 پیج ہے، اس سے کچھ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں. یعنی جو لوگ وہاں سے آئے تھے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا، یعنی خفیہ طریقے سے، اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس. کیا ہوتا ہے جمرہ عقبہ؟ عقبہ پیچھے والا ہے نا جو مکہ کی ایک طرف ہے، اس کے پاس گھاٹی میں یعنی ذرا نچلی زمین میں اکٹھا ہونے پر اتفاق کیا رات کے وقت. کب؟ ایام تشریق میں، یعنی جو ایام منا میں گزرتے ہیں. پھر مقرر دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پہ سو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ باقی ان کے مشرک رشتہ دار اور ساتھی بھی تھے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے حج کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج سبھی کیا کرتے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے اپنے طریقے پر.
جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر گیا تو چپکے چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ چپکے چپکے کیوں ہو رہا تھا یہ سب؟ کیونکہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رکھا تھا، اور اگر یہ لوگ ظاہراً جمع ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا تو وہ الرٹ ہو جاتے کہ یہ تو کوئی سازش ہو رہی ہے اور آپ کو نکال لے جائیں گے، تو وہ ایسا کرنے نہ دیتے۔ اس کو تدبیر کہتے ہیں، اور تدبیر کے بعد توکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تدبیر۔ یہ کل 73 آدمی تھے۔ کتنے لوگ اٹھ کے آئے اپنے اپنے ڈیروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے؟ 73 مختلف خیموں میں سوئے ہوئے تھے اور رات کے وقت اٹھ کے آئے۔ 62 یعنی 62 خزرج کے، اور 11 یعنی 11 اوس کے تھے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ کون کون تھی وہ؟ حضرت ام عمارہ یعنی نسیبہ بنت کعب بنو نجار سے، اور اسماء بنت عمر بنو سلمہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے قوم کے دین پر تھے، لیکن آپ کے ساتھ کیوں آئے تھے؟ رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو، یعنی خیانت نہ کرنا۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو وہ کر لیجئے، یعنی جیسے چاہیں آپ ہم سے عہد لے لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی، اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ معاہدے کی شکیں کیا ہیں۔ چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ کیوں یہ وعدہ لیا جا رہا تھا؟ جو آپ کو لے جانے والے تھے ان سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ نمبر 4 اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی۔ نمبر 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے، اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ چھٹی بات، حضرت عبادہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، جھگڑیں گے نہیں، اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ باتیں کیوں منوائی گئی تھی؟ کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ شرائط لازمی ہے۔ ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو بنیادی اصول دے دیے گئے۔ نمبر 1 چستی اور سستی، ہر حال میں بات ماننا۔ یہ نہیں کہ جب موڈ اچھا ہو تو کہا ہم دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور کسی بات پہ موڈ بگڑ گیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ ایسے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرنا، کیونکہ عام طور پر ہم اس وقت تو حاضر ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ ہو، اور جب نہ ہو تو کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا، اب ہماری اپنی ضرورت بہت ہے۔ پھر آپ دیکھیں، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ کے راستے میں جب اٹھو گے تو کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ یہ کیوں ضروری صفت ہے؟ بہت سے لوگوں کے دل میں دین کی خدمت کا، دین کے لیے کام کرنے کا بڑا شوق اور بڑا جذبہ اور بڑی تڑپ ہوتی ہے، روتے بھی ہیں، لیکن جب کوئی ایک بات کر دے ان کے خلاف، چھوٹی سی کرٹیسزم آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کے کام کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ان شقوں کے اوپر وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے اندر یہ بیسک کوالٹیز ہیں کیریکٹر کی،
کردار کی بنیادی خوبیاں ہیں. اگر یہ خوبیاں نہیں ہوں تو دین کا کام نہیں ہو سکتا. اور جو چاہے انسان کرے وہ دین کے یا اللہ کے کام کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایسا رستہ ہے جس میں انسان کو ہر حال میں چلتے رہنا پڑتا ہے، چاہے وہ تھکا ہوا ہو، چاہے وہ بھوکا ہو، چاہے اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، تب کام ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. حضرت برا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں، یعنی ہم جنگ کرنا جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو پیچھے سے دشمن بھی پہنچ جائیں گے، چھوڑیں گے تھوڑی. اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اتنے میں ابو الحسن بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں. یعنی دشمنوں سے، جو آپ کے دشمن ہیں، ان سے ہمارے پچھلے کچھ وعدے معاہدے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ جائیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ ان سے سرخ اور سیاہ، یعنی سارے انسانوں سے جنگ پہ بیعت کر رہے ہو، یعنی صرف عربوں سے نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے تو گویا سب کی دشمنی مول لینا ہے. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا یعنی مالوں کا صفایا کر دیا جائے گا، یعنی سب ختم کرنا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیں. یعنی بڑے سے بڑے خطرے کا بھی اشارہ کر دیا کہ اس راستے میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. یہ نہ ہو کہ آج تم لے جاؤ ان کو اور کل کو مشکل پڑے تو پھر راستے میں چھوڑ دو. اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود بھی عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا دنیا اور آخرت کی بھلائی. لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں. یعنی ہر شرط پوری کر دی انہوں نے. اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا جنت. لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ نے ہاتھ پھیلایا، لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چنے ہوئے سرداروں کا قتل، تلواروں کی مار. اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی تمہیں شک ہے اپنے اوپر، تو ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا. لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے. ایک قول یہ ہے کہ ابو الحسن بن تیہان تھے. برا بن معرور کے بارے میں بھی آتا ہے. دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، مصافحہ نہیں کیا، یعنی آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا ان کے. بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں. یعنی اب ان کو آرگنائز کرنے کے لیے 12 لوگ طلب کیے جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب ہوئے. خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو بن حرام، منذر بن عمرو بن خنیس، اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور اور عبادہ بن صامت. اوس کے نقباء اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ، رفاع بن عبد المنذر. اور کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن کا جب انتخاب ہو چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے سارے معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. ان سب نے کہا جی ہاں. یہ ہے وہ دوسری بیعت عقبہ،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کے بعد تاریخ کا رخ بدل گیا اور حالات تبدیل ہو گئے۔ بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، کسی مخالف کو پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی پکار لگائی، خیمے والو کیا محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہے، یعنی مسلمان جو ہو جاتے تھے لوگ ان کو کیا کہتے تھے، وہ بے دین ثابت ہو گئے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پہ چلے جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ اب چلے جائیں۔ لوگ ٹھکانوں پہ جا کے سو گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا۔ مشرکین یثرب نے کہا یہ خبر باطل ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، اور مسلمان چپ رہے۔ مسلمانوں کو تو پتہ تھا یہ ہوا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ بات سچ تھی تو پھر تیز رفتار سواروں کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا، اور پھر سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو پکڑ لیا۔ منذر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا، سعد پکڑے گئے، انہیں باندھ کے مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا۔ وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑایا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیتے تھے، یعنی پچھلی کسی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھڑا دیا۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پہ دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ واپس ہو گئے۔ تو یہ تھی وہ دوسری بیعت جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، اور اس میں آپ نے ہجرت سے پہلے ان کو آرگنائز کیا اور ان کے بھی 12 نقیب مقرر کیے۔ اسی طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بھی 12 نقیب تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ایک ایک شخص پر انڈیویجول اٹینشن ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کا سب کے ساتھ کنیکشن بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اسمال گروپس میں ایک ایک شخص مثلا 10 لوگوں کا اگر ذمہ دار ہے تو اس کے لیے 10 کی خبر رکھنا آسان ہے، اور پھر وہ جو 10-12 ہیں ایک شخص کے لیے ان کی خبر رکھنا آسان ہے۔ وہ اس کے لیے وہ ایک گروپ بن گئے اور ان کے آگے مزید گروپ بن گئے، تو ایک پیرامڈ بن گیا۔ تو اس سے پھر یہ سب سے بہترین آرگنائزیشنل اسکل ہے کہ جس میں سب لوگ ایک تھیم اور ایک مشن کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، سب کے ساتھ بہت سے امور میں مشورہ بھی رہتا ہے، اور سب پھر ایک جسم بن جاتے ہیں اور ایک طاقت بن جاتے ہیں جو بڑی بڑی مشکلات کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں یہ چیز نہ ہو پھر ہر شخص اپنی اپنی مرضی اور منمانی سے کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔